السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، شکاری اور اس کے 3 بیٹوں کی کہانی کے 5 پارٹ آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کہانی کا پارٹ نمبر 6 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غادر شہاب قریتہ ولم یعرف فی ای اتجاہ یسیر۔ شہاب نے اس کے گاؤں کو چھوڑ دیا اور اس نے نہیں جانا، یعنی اسے پتہ نہیں تھا کہ کون سے رخ میں وہ چل رہا ہے، کس سمت کی طرف جا رہا ہے، اسے پتہ نہیں تھا۔ شہاب نے اس کا گاؤں چھوڑ دیا اور اسے پتہ نہیں، یعنی اس نے جانا نہیں کہ کون سے رخ میں یا کون سی سمت میں وہ چل رہا ہے۔ ولم یکن یعرف ولم یکن یعرف، یہاں پر یعرف پڑھیں گے، یہاں پر تو یعرف برابر ہے، لم کی وجہ سے یہ مجزوم ہو گیا، لیکن یہاں پر جو ہے یہ یعرف پڑھیں گے کیونکہ یہ لم کی وجہ سے یکن مجزوم ہو گیا۔ ولم یکن یعرف این تقع تلک البحیرۃ الفدیۃ التی یسکنها الثعبان الاسود المتوحش، اور وہ نہیں جانتا تھا کہاں واقع ہیں وہ چاندی جیسا تالاب جس میں وحشتناک کالا اژدہا رہتا ہے۔ ثعبان کہتے ہیں بڑے سانپ کو جس کو اژدہا کہا جاتا ہے، اور حیتن چھوٹے سانپ کو کہا جاتا ہے۔ وتعیش فی قصرها الذهبی المسحور الامیرۃ الجمیلۃ، اور اس کے جادو شدہ سنہری محل میں ایک خوبصورت امیرہ رہتی ہے۔ یہ الامیرۃ الجمیلۃ یہ تعیشو کا فاعل ہے، اور یہ ذہبی المسحور یہ قصر کی صفت بن رہا ہے۔ اور اس کے جادو شدہ سنہرے محل میں ایک خوبصورت امیرہ رہتی ہے۔ سارا شہاب طویلا، شہاب دیر تک چلا، طویل ان کے ویسے معنی لمبا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس طرح ترجمہ نہیں کریں گے، یا دیر تک، جیسے اگر یوں کہنا ہو میں دیر تک کھڑا رہا تو آپ عربی کے اندر یوں کہیں گے قمت قیاما طویلا، میں کھڑا رہا، لمبا کھڑا ہونا، اس طرح ترجمہ نہیں کریں گے۔ ویسے طویل ان کا معنی لمبا، لیکن یہاں پر ترجمہ یوں کریں گے قمت قیاما طویلا، یعنی میں دیر تک کھڑا رہا۔ سارا شہاب طویلا، شہاب دیر تک چلتا رہا۔ وسأل اناسا عدیدین، اور اس نے چند لوگوں سے پوچھا۔ اب وہ چند لوگ کون ہیں یہاں وضاحت کے تجارن یعنی تاجروں سے، وسیادین اور شکاریوں سے، وعظماء اور بڑے لوگوں سے۔ کیوں ان سے پوچھا؟ ان کان احدهم یعرف این تقع البحیرۃ الفدیہ التی یعیش فیہا ثعبان اسود متوحش، اگر ان میں سے کوئی جانتا ہو کہ کہاں واقع ہیں وہ چاندی جیسا تالاب جس میں وحشتناک کالا اژدہا رہتا ہے۔ وَيَقَعُ فِي وَسَطِهَا قَصْرٌ مَسْحُورٌ، اور جس کے بیچوں بیچ میں جادو شدہ محل واقع ہیں۔ وَلَكِنَّ الْجَمِيعَ أَنْكَرُوا مَعْرِفَتَهُمْ بِمَكَانِ الْبُحَيْرَةِ، اور لیکن تمام لوگوں نے انکار کر دیا ان کے جاننے کو بحیرہ کی جگہ۔ بحیرہ یعنی تالاب کہاں پر واقع ہے، اس جگہ کو جاننے سے انہوں نے انکار کر دیا، یعنی کہ یہ کہہ دیا کہ ہمیں وہ جگہ معلوم نہیں ہے۔ وَسَخِرُوا مِنْ شِهَابٍ، اور انہوں نے شہاب کا مذاق کیا، لِأَنَّهُ يَسْأَلُ عَنْ مَكَانٍ لَا وُجُودَ لَهُ إِلَّا فِي الْأَحْلَامِ، اس لیے کہ وہ پوچھتا تھا ایسی جگہ کے بارے میں کہ جس کا کوئی وجود نہیں ہے مگر خوابوں میں، یعنی یہ ایسی بحیرہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ جس کا حقیقتاً وجود نہیں ہے، ایک خواب جیسی باتیں کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ پوچھتا تھا ایسی جگہ کے بارے میں جس کا کوئی وجود نہیں ہے مگر خوابوں میں۔ وتذكر شهاب أن والده قد أخبره من قبل أن هناك
حکیما عجوزا صالحا یعیش فوق الجبل البعید الواقع خارج القریۃ وانہ حکیم عالم یعرف کل شیء۔ اور شہاب کو یاد آ گیا، کیا یاد آ گیا؟ کہ اس کے والد نے تحقیق کہ اس کو اس سے پہلے خبر دی تھی۔ شہاب کو یاد آ گیا کہ اس کے والد نے اس کو پہلے خبر دی تھی۔ کس کی خبر دی تھی؟ کہ وہاں ایک نیک برا حکیم رہتا ہے گاؤں سے باہر واقع دور دراز پہاڑ کے اوپر، کہ وہاں ایک نیک برا حکیم رہتا ہے گاؤں سے باہر واقع دور دراز پہاڑ کے اوپر۔ وانہ حکیم عالم، اور یہ کہ وہ حکیم حکمت والا اور جاننے والا ہے، یعرف کل شیء، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ولیس ھناک سؤال لا یعرف اجابتہ، اور کوئی سوال یہاں نہیں ہے جس کے جواب کو وہ نہ جانتا ہو، یعنی ہر سوال کا جواب اسے معلوم ہے، جو بھی پوچھا جائے اس کا جواب دے دیتا ہے۔ وقرر شہاب ان یذهب الی الحکیم الصالح، اور شہاب نے طے کیا کہ وہ جائے یہ نیک حکیم کے پاس۔ فارتقى الجبل البعید منذ الصباح حتى وصل الى قمته في المساء، پس وہ چڑھ گیا دور پہاڑ پر، دور دراز جو پہاڑ تھا اس پہاڑ پر چڑھ گیا، منذ الصباح، صبح سے، یہاں تک کہ وہ پہنچ گیا اس کی چوٹی تک شام میں۔ قمتن کا معنی چوٹی، قمت الجبل پہاڑ کی چوٹی، تو وہ اس کی چوٹی تک پہنچ گیا شام میں۔ وشاہد شہاب الحکیم الصالح وہو یتعبد الی اللہ، اور شہاب نے نیک اور صالح حکیم کو دیکھا اس حال میں کہ وہ عبادت کر رہا تھا اللہ کے سامنے۔ وکان یبدو عجوزا جدا کأن عمرہ الف عام، اور وہ ظاہر ہو رہا تھا بہت ہی زیادہ برا، اور وہ بہت ہی برا ظاہر ہو رہا تھا۔ بدا یبدو بدون کا معنی ظاہر ہونا، یعنی مطلب کیا؟ لگنا، اور وہ بہت ہی برا لگ رہا تھا۔ لفظی معنی تو بدا یبدو بدون کا معنی ظاہر ہونا، لیکن یہاں مفہوم کیا ہوا کہ بہت ہی برا لگ رہا تھا۔ لہو کان عمرہ الف عام، گویا کہ اس کی عمر 1000 سال ہے، یعنی ایسا برا لگ رہا تھا گویا اس کی عمر 1000 سال کی، اتنا برا لگ رہا تھا۔ لہو لحیتن، یہ تا کے اوپر تنوین پڑھیں گے، لحیتن، لہو لحیتن بیضاء، یہاں پر تو ایک پیش برابر ہے کہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی۔ لہو لحیتن بیضاء طویلۃ، اس کی لمبی سفید داڑھی تھی۔ وشعر رأسہ ینصدر علی کتفیہ کأنہ حالۃ من النور الابیض، اور اس کے سر کے بال لٹک رہے تھے اس کے دونوں کندھوں پر، اس کے سر کے بال اس کے دونوں کندھوں پر لٹک رہے تھے۔ انسدل ینسدل، انسدالن کا معنی لٹکنا، نیچے کو چھوڑنا۔ کأنہ حالۃ من النور الابیض، گویا کہ وہ سفید روشنی کا حالہ ہے۔ حالہ کہا جاتا ہے چاند کا گھیرا، یا کسی بھی جرم سماوی کو محیط روشنی کا گھیرا ہو، اس کو حالتن کہا جاتا ہے، اس کی جمع ہے حالات۔ کما کانت ملابس بیضاء ملتمعۃ، جیسا کہ اس کی کپڑے چمکدار سفید تھے۔ التما یلتمع، التمام کا معنی بجلی وغیرہ کا چمکنا، اچک لینا، یہاں پر چمکدار، جیسا کہ اس کے کپڑے چمکدار سفید تھے۔ وعیناہ تبین فیہما التقوی والزہد والحکمت، اور اس کی دونوں آنکھیں ان میں ظاہر ہو رہا تھا تقوی اور دنیا سے بے رغبتی اور دانائی، دانش مندی۔ زہدن کہا جاتا ہے دنیا سے بے رغبتی، یعنی دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو، ہر وقت ہر گھڑی آخرت کا استحضار رکھے، آخرتی مد نظر ہو، دنیا کی کوئی پری نہ ہو، اس کو زہد کہا جاتا ہے، دنیا سے بے رغبتی۔ اور ایسے آدمی کو کہا جائے گا زاہد، جنہیں دنیا سے کوئی تعلق، دنیا سے زیادہ لگاؤ دلچسپی نہ ہو، اس کو زاہد کہتے ہیں۔ اور زہد یعنی بے رغبتی، اور حکمت کا معنی دانش مندی، عقل مندی۔ وعیناہ تبین فیہما التقوی والزہد والحکمہ، اور اس کی دونوں آنکھیں ان میں تقوی، دنیا سے بے رغبتی اور دانش مندی ظاہر ہو رہی تھی، یعنی
ایسا لگ رہا تھا ان کی آنکھوں سے، ان کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ متقی ہے، دنیا سے بے رغبت ہیں اور عقل مند ہیں۔ اقترب شہاب من الحکیم والقى علیہ السلام فرد الحکیم السلام، شہاب حکیم سے نزدیک ہوا اور اس کو سلام کیا۔ حلقہ القی القان کا معنی ڈالنا، اور القى السلام کا معنی سلام ڈالنا مطلب سلام کرنا، اور اس نے اس کو سلام کیا۔ فرد الحکیم السلام، حکیم نے سلام کو لوٹایا یعنی سلام کا جواب دیا۔ رد يرد ردن کا معنی لوٹانا۔ رد الحکیم السلام، حکیم نے سلام کو سلام کا جواب دیا۔ واشار الی شہاب بالجلوس، اور اس نے شہاب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، شہاب سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ثم قدم الیہ طعاما، پھر اس نے پیش کیا اس کے سامنے کھانا۔ اب یہ وضاحت کرے کون سا کھانا؟ من خبز وعسل وتمر، یعنی روٹی اور شہد اور کھجور، تو یہ کھانا ان کے سامنے پیش کیا۔ وقال له کل یا ولدی، اور اس کو کہا کہ کھائیے اے میرے بیٹے، اے میرے لڑکے کھائیے۔ فإنک لم تأکل منذ ایام، اس لیے کہ چند دنوں سے تو نے نہیں کھایا۔ تعجب شہاب وسأل الحکیم، شہاب نے تعجب کیا اور اس نے حکیم سے پوچھا وکیف عرفت ایھا الرجل الصالح، اور کیسے تو نے جانا اے نیک آدمی، یعنی میں نے 3 دن سے کچھ دنوں سے نہیں کھایا، یا آپ نے کیسے جانا؟ اجاب الحکیم، تو حکیم نے جواب دیا من یتق اللہ ولا یشغلہ عنہ شیء فی العالم تنفتح امامہ ابواب الحکمت والمعرفت ویرشدہ اللہ الی ما خفی عن الناس۔ یہاں پر آپ مرفوع پڑھیں گے، یہ من یتق اللہ ولا یشغل عنہ شیء فی العالم تنفتح امامہ ابواب الحکمت والمعرفہ ویرشدہ اللہ الی ما خفی عن الناس، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور دنیا کی کوئی چیز اس کو غافل نہیں کرتی اس سے، یعنی دنیا کی کوئی چیز اس سے یعنی اللہ سے غافل نہیں کرتی، تو اس کے سامنے حکمت و معرفت، دانش مندی اور معرفت کے دروازے اس کے سامنے کھل جاتے ہیں، اور اللہ ان کی رہبری کرتا ہے ان چیزوں کی طرف جو کہ لوگوں سے چھپی ہوئی ہے، لوگوں سے جو چیزیں چھپی ہوئی ہے ایسی چیزوں کی طرف اللہ ان کی رہبری کرتا ہے۔ اترک شہاب، شہاب نے جھکا لیا یعنی سر جھکا لیا۔ اترک راسک منا سر جھکا لینا، اگر یہ کہنا ہو زید نے شرم کی وجہ سے سر جھکا لیا تو یہ جملہ کہیں گے اترک زید رأسہ حیاء، زید نے اس کا سر شرم کی وجہ سے جھکا لیا۔ اترک شہاب، شہاب نے جھکا لیا یعنی اپنا سر جھکا لیا۔ وأخذ یأکل فی صمت، اور وہ خاموشی کے ساتھ کھانے لگا۔ وبعد ان انہا طعامہ قدم له الحکیم الناسک شرابا من لبن لذیذ۔ انہا یعنی انہان کا معنی ختم کر دینا، فارغ کر دینا، اور اس کے بعد کہ اس نے اس کا کھانا اس کے کھانے سے وہ فارغ ہو گیا، اور اس کے بعد کہ وہ فارغ ہو گیا اس کے کھانے سے، تو یہ عابد عبادت گزار حکیم نے اس کے سامنے پیش کیا مزیدار دودھ کا مشروب، یعنی مزیدار دودھ اس کے سامنے پیش کیا اس کے کھانے سے فارغ ہو جانے کے بعد۔ فشربہ شہاب متعجبا، تو شہاب نے اس کو پیا تعجب کرتے ہوئے۔ وَهُوَ لَا يَدْرِي مِنْ أَيْنَ أَتَى الْعَجُوزُ الْحَكِيمُ بِاللَّبَنِ الطَّازَجِ وَالْعَسَلِ وَالتَّمْرِ، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ کہاں سے حکیم برا یہ تازہ دودھ اور شہد اور کھجور لایا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہاں سے لایا حکیم برا، یہ برا جو حکیم ہے وہ کہاں سے لایا تازہ دودھ اور شہد اور کھجور۔ ایسے آتا ہے آتی کا معنی آنا، اور یہ با کے ساتھ ہو تو اس کا معنی لانا، یہاں پر ہی لانا ترجمہ ہوگا۔ وَهُوَ فِي مَكَانٍ مُقْفِرٍ بَعِيدٍ عَنِ الْعَالَمِ، حالانکہ وہ دنیا سے دور ویران جگہ میں ہے۔ مقفر
اقفر یقفر سے باب افعال سے مقفر، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ویران. اقفر یقفر اقفارن، یہ اس سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے مقفرن، یعنی کہ ویران. تو ویران جگہ، اس جگہ کے اندر وہ کہاں سے دودھ اور شہد اور یہ کھجور لایا؟ لا ينبت فیہ تمر او شجر، جس میں نہ کھجور اگتا ہے یا درخت. ولا یرا فیہ حیوان، اور نہ اس میں کوئی جانور چرتا ہے. وقال شہاب للحکیم یا سیدی لقد اتیتک فی امر محیر، اور شہاب نے حکیم سے کہا میرے آقا میں تمہارے پاس آیا ہوں ایک حیران کن معاملے کے بارے میں. محیر کا معنی حیران کرنے والا، حیرت میں ڈالنے والا، تعجب میں ڈالنے والا. البتہ تحقیق کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں ایک حیران کن معاملے کے بارے میں. قال الحکیم الناسک، تو یہ عبادت گزار حکیم نے کہا اننی عارف ما اتیتنی لاجلہ یا ولدی انہ حلمک العجیب، بلا شبہ میں جانتا ہوں وہ چیز جس کی وجہ سے تو میرے پاس آیا ہے اے میرے لڑکے. اب وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تو میرے پاس آیا؟ انہ حلمک العجیب، بلا شبہ وہ تیرا عجیب و غریب خواب ہے. لقد حلمت بالامیرۃ الاسیرۃ، البتہ تحقیق کہ تو نے قیدی امیرہ کا خواب دیکھا ہے. تو نے خواب دیکھا ہے قیدی امیرہ کا، یعنی قیدی امیرہ کو تو نے خواب میں دیکھا ہے. وتريد ان تسعى لانقاذها مما هي فيه من عذاب وحزن ولكن الطريق صعب جدا، اور تو چاہتا ہے یہ کہ کوشش کرے اس کو بچانے کی اس تکلیف اور غم سے جس میں وہ ہے. ما موصولہ ہے اور اس کا یہ بیان ہے، من عذاب و حزن، من بیان یہ ہے. اور تو چاہتا ہے یہ کہ تو کوشش کرے اس کو بچانے کی. کس سے بچانے کی؟ وہ چیز جس میں وہ ہیں، یعنی تکلیف اور غم. تو مطلب کیا ہوا؟ وہ تکلیف اور غم جس میں وہ ہیں اس سے بچانے کی تو اس کو کوشش، تو اس سے اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، کوشش کرنے کا ارادہ کرتا ہے. ولیکن الطریق صعب جدا، لیکن راستہ بہت ہی مشکل ہے. وقد ہلک العشرات والمیات من الفرسان والشجعان، اور تحقیق کے دسوں اور سینکڑوں ہلاک ہو گئی. کون سینکڑوں اور دسوں؟ یعنی شہ سوار اور بہادر. فارسن کی جمع فرسان یعنی شہ سوار، اور شجاعن کی جمع شجاعن یعنی بہادر. سینکڑوں اور دسوں شہ سوار اور بہادر ہلاک ہو گئے. وهم يحاولون الوصول الى قصر الامیرۃ وانقاذها، اس حال میں کہ وہ کوشش کر رہے تھے پہنچنے کی امیرہ کے محل کی طرف اور اس کو بچانے کی. یعنی امیرہ کے محل تک پہنچنے کی اور اس کو بچانے کی کوشش میں سینکڑوں دسوں شہ سوار اور بہادر ہلاک ہو گئے. فماتوا فی الطریق الوائر، پس وہ سب کے سب سخت وہ سب کے سب مر گئے. فی الطریق الوائر، فی الطریق الوائر، وائرن کا معنی خوفناک جگہ، سخت جگہ، سخت راستے میں، خوفناک جگہ میں وہ سب کے سب مر گئے. او داخل البحیرۃ الفدیہ التی یغلی ماؤہا، یا اس چاندی جیسے تالاب کے اندر جس کا پانی جوش مار رہا تھا. ویحرق ثوبانها الاسود کل من یقترب من قصر الامیرۃ المسحور، اور اس کا ازدہا، یہ یا کے اوپر زبر پڑیں گے، احرق یحرق حراکن بابی افعال سے، اور حرک یحرک تحریکن بابی تفعیل سے، دونوں کا معنی ہوتا ہے جلا دینا. اور اس کا کالا ازدہا جلا دیتا تھا ہر اس شخص کو جو نزدیک ہوتا تھا امیرہ کے جادو شدہ محل سے. یہ مسحور، یہ قصرن کی صفت بن رہا ہے، امیرہ کے جادو شدہ محل سے. یہ تھا شکاری اور اس کے تینوں بیٹوں کی کہانی کا پارٹ نمبر 6. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں پارٹ نمبر 7 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.